السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر صلاح البدیر حافظہ اللہ تعالی۔ موضوع جنت کی نعمتیں، بتاریخ 21 رجب 1439، 6 اپریل 2018۔ ترجمہ شفقت الرحمن حافظہ اللہ تعالی، آواز حافظ جنید۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہمیں تباہی کا باعث بننے والے امور سے خبردار فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا فرمان ہے، حسن کارکردگی دکھانے والوں کے لیے اچھا اور مزید اضافی اجر ہوگا۔ سورہ یونس آیت 26۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کی اتباع کرنے والا کامیابی اور کامرانی پا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد اور قائد و رہنما صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو کیونکہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور اللہ کی اطاعت سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سورہ توبہ آیت 119۔ مسلمانوں، موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس کے بعد امیدیں ختم ہو جائیں گی، تعلقات کٹ جائیں گے، کوچ اور چلے جانے کا وقت آ گیا ہے، اپنوں سے تعلق اور ناطہ ٹوٹ جائے گا۔ لا ارى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقير۔ مجھے موت سے سبقت کرتی کوئی چیز نظر نہیں آتی، موت نے ہر غنی اور فقیر کی زندگی کو گدلا کر دیا ہے۔ وانظر الى الدنيا بعين مودع فلقد دنا سفر وحان وداع۔ دنیا کی طرف الوداعی نظر سے ہی دیکھو کیونکہ سفر اور الوداع ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ وَكُلُّ بَيْتٍ وَإِن طَالَتْ إِقَامَتُهُ عَلَى دَعَائِمِهِ لَا بُدَّ مَهْدُومُ۔ کوئی بھی عالی شان بنگلہ کتنا ہی قدیم ہو، ایک نہ ایک دن منہدم ضرور ہوگا۔ إِنَّ الْحَبِيبَ مِنَ الْأَحْبَابِ مُخْتَلَصُ لَا يَمْنَعُ الْمَوْتَ بَوَّابٌ وَلَا حَرَسُ۔ ہر شخص اپنے پیاروں سے بچھڑ جائے گا، موت کو کوئی دروازہ اور دربان روک نہیں سکتا۔ فَكَيْفَ تَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلَذَّتِهَا يَا مَنْ يُعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفْسُ۔ اے وہ شخص جس کے الفاظ اور سانس تک گنے جا رہے ہیں، تم دنیا اور اس کی رنگینیوں میں کیسے خوش ہو؟ مسلمانوں، چونکہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہاں پر آفتیں آتی ہیں، یہاں زندگی اور کدورت لازم و ملزوم ہیں۔ انسان کو یہاں رہنے کے لیے خوب محنت اور تگودو کرنی پڑتی ہے، مصیبتوں، بیماریوں اور آفات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں لوگوں کے مزاج نہیں ملتے۔ شیطان اور انسان نما شیطان برائی کو اچھا بنا کر دکھانے کے درپے ہیں، تو ایسے میں سخی، کریم، رحیم اور عظیم پروردگار نے اپنے مومن بندوں کو جنت کی دعوت دی، جو کہ اللہ کی طرف سے تکریم، سلامتی اور نعمتوں والا گھر ہے۔ جنت غموں، پریشانیوں، دکھوں، کدورتوں، نفرت آمیزی، آفات اور مصیبتوں سے بالکل پاک صاف ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور اللہ سلامتی والے گھر کی جانب دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی جانب رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ یونس آیت 25۔ وَإِن ضَاقَتِ الدُّنْيَا عَلَيْكَ بِأَسْرِهَا وَلَمْ يَكُ فِيهَا مَنزِلٌ لَكَ يُعْلَمُ۔ اگر ساری دنیا تم پر تنگ ہو گئی ہے اور دنیا میں تمہاری منزل تک معلوم نہیں ہے تو فَحَيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإِنَّهَا مَنَازِلَهَا الْأُولَى وَفِيهَا الْمُخَيَّمُ۔ دائمی جنتوں کی جانب آ جاؤ کیونکہ یہی ہمارا اولین ٹھکانہ ہے اور وہاں پر پڑاؤ ہوگا۔ وَلَكِنَّنَا سَبْيُ الْعَدُوِّ فَهَلْ تَرَى نَعُودُ إِلَىٰ أَوْطَانِنَا وَنُسَلِّمُ۔ لیکن ہم دنیا نامی دشمن کی قید میں ہیں، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے وطن ہم لوٹ جائیں گے اور سلامتی کے ساتھ رہیں گے؟ جنت ایسا گھر ہے کہ وہاں کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، نہ ہی ختم ہوں گی۔ وہ ایسا ٹھکانہ ہے کہ جہاں ہر چیز بڑھ چڑھ کر ملے گی۔ اس جنت کو متقی لوگوں کی تکریم کے لیے بنا سنوار کر تیار کیا گیا ہے۔ متقی لوگوں کو وہاں پر کسی قسم کا خوف، پریشانی، شور شرابہ، تھکاوٹ، غربت، سزا، جلاوطنی، بریدگی اور کسی چیز کے منقطع ہونے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور انہیں وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ سورۃ الحجر آیت 48۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، اس کا لباس پرانا نہیں ہوگا، نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔
صدا لگانے والا کہے گا کہ بے شک تمہارے لیے صحت لکھ دی گئی ہے، تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اور بے شک تمہارے لیے سرمدی زندگی لکھ دی گئی ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تمہارے لیے دائمی جوانی لکھ دی گئی ہے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور بے شک تمہارے لیے دائمی راحت لکھ دی گئی ہے، تم کبھی بھی تنگی نہیں دیکھو گے۔ جنت میں وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کے کان میں اس کی آواز تک نہیں پہنچی، بلکہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، تمہارے صبر کی بدولت تم پر سلامتی ہو، آخرت کا ٹھکانہ بہت ہی عمدہ ہے۔ سورۃ الرعد آیت 23 تا 24۔ فرشتے ان کے پاس آئیں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، فرشتے انہیں سلام کریں گے اور فرشتے ہی انہیں مبارکباد دیں گے۔ تم پر سلامتی ہو، خوشحال رہو اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ الزمر آیت 73۔ یہ سلامتی اور نعمتوں والی جنت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتنی عظیم قرب نوازی اور تکریم ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو پکارے گا، اے جنت والو، جنت والے جواب دیں گے، اے پروردگار ہم حاضر ہیں، بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تم لوگ خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے، اے رب ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہم پر اتنی عنایتیں کی ہیں کہ مخلوق میں سے کسی پر بھی اتنی عنایتیں نہیں ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم کو اس سے بہتر کوئی چیز نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم سے راضی ہو رہا ہوں، اب اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی ہر چیز سے بڑی ہے۔ سورۃ توبہ آیت 72۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی جنت کے باغوں، نہروں، محلات، لباس اور تمام تر نعمتوں سے بڑی ہے، جبکہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ایک ایسا ہدف ہے جس کے لیے لوگ بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے ہیں۔ اس نعمت سے وہی لوگ محروم ہوں گے جنہیں پروردگار سے دھتکار دیا جائے گا، جنہیں اللہ کی چوکھٹ پر روک دیا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ آیت 22 تا 23۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جنتیں جن کے برتن اور تمام چیزیں چاندی کی ہیں، اور دو جنتیں جن کے برتن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہیں، اور جنت عدن میں لوگوں کے درمیان اور پروردگار کے دیدار کے درمیان حجاب کبریا کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے چہرے پر نہ ہوگی۔ متفق علیہ۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے، اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ حجاب اٹھا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، تو جنتیوں کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی۔ مسلم۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر آپ یوم مزید اور عزیز و حمید اللہ کی جانب سے اضافی عنایت یعنی تمثیل اور تشبیہ سے پاک اللہ کے دیدار کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم دیدار ایسے کرو گے جیسے دن کے وقت سورج کا اور 14ویں رات میں بدر کا دیدار کرتے ہو۔ اس بارے میں صادق اور مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث میں ثابت ہے۔ یہ روایات حدیث کی صحاح، سنن اور مسانید کتابوں میں جریر، صہیب، انس، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں۔ اس دن صدا لگانے والے کی صدا سنو، اے اہل جنت، بے شک تمہارا رب تمہیں زیارت کے لیے طلب کر رہا ہے، اس لیے چلو اس کی زیارت کے لیے۔ تو جنتی کہیں گے، ہم نے سن لیا اور ابھی تعمیل کرتے ہیں۔ تو سب اہل جنت زیارت کے لیے جلدی جلدی چلنے لگیں گے، یہاں تک کہ وہ جب وعدہ شدہ وسیع وادی میں پہنچیں گے اور سب اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی بھی صدا لگانے والے سے پیچھے نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی کرسی نصب کرنے کا حکم دے گا، اور جنتیوں کے لیے نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر لگا دیے جائیں گے۔ ان میں سے کم تر، ویسے تو ان میں سے کوئی بھی کم تر نہیں ہوگا، درجے کا مالک کستوری کے ممبر پر ہوگا، اور اسے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ دوسروں کو اس سے زیادہ درجہ ملا ہے۔ پھر جب وہ اپنی اپنی جگہ پر سلیقے سے براجمان ہو جائیں گے تو صدا لگانے والا صدا لگائے گا، اے اہل جنت، تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ سب جنتی کہیں گے، وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو منور نہیں بنایا؟
کیا اللہ نے ہمارے میزان کو بھاری نہیں فرمایا اور ہمیں جنت میں داخل کر کے جہنم سے نہیں بچایا؟ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک نور جلوہ گر ہوگا اور اس نور سے جنت چمک اٹھے گی، تو وہ اپنے سر اوپر اٹھائیں گے تو الجبار جل جلالہ و تقدست اسماؤہ ان کے اوپر جلوہ افروز ہوگا اور فرمائے گا اے اہل جنت السلام علیکم، تو جنتی انتہائی احسن ترین انداز میں سلام کا جواب دیں گے اور کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری جانب سے ہی سلامتی مہیا ہوتی ہے، تو بابرکت ہے یا ذی الجلال والاکرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا اور ان کے سامنے مسکرائے گا اور فرمائے گا اے اہل جنت۔ یہ سب سے پہلا کلمہ ہوگا جو جنتی اللہ سے سنیں گے، کہاں ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے میری غیبی اور بنا دیکھے عبادت کی؟ تو آج کا دن مزید اجر کا دن ہے۔ اس پر تمام جنتی بیک زبان کہیں گے اللہ ہم راضی ہو گئے ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اہل جنت، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تمہیں اپنی جنت میں رہائش ہرگز نہ دیتا۔ آج کا دن مزید مانگنے کا دن ہے، مجھ سے مانگو۔ تو سب کے سب بیک زبان کہیں گے ہمیں اپنا چہرہ دکھا دے، ہم دیکھیں گے تو اللہ جل جلالہ پردہ ہٹا دے گا اور بے حجاب ہو جائے گا، اللہ کا نور انہیں ڈھانپ لے گا۔ جنتی پہلی دیکھی ہوئی ہر نعمت کو بھول جائیں گے۔ اگر اللہ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ وہ جل کر راکھ نہ ہو تو وہ جل کر راکھ ہو جاتے۔ اس مجلس میں ہر ایک سے اللہ تعالیٰ آمنے سامنے گفتگو فرمائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک فرمائے گا اے فلاں تمہیں یاد ہے کہ فلاں دن تم نے یہ اور وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی کچھ کارستانیاں یاد کروائے گا تو وہ کہے گا پروردگار کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کر دیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، میرے معاف کرنے کی وجہ سے ہی تو یہاں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی اور عظیم نعمت ہے، کتنے کرم کی بات ہے کہ جنتی جنت میں پروردگار کو دیکھیں گے۔ جنتی اللہ ذوالجلال والاکرام اور صاحب جمال و کمال کو دیکھیں گے، وہ اپنے معبود کو دیکھیں گے جس کی انہوں نے لمبا عرصہ عبادت، تسبیح، تحلیل اور بڑائی بیان کی، اسی کو وہ سجدے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتے رہے۔ اس کی لذت کیسی ہوگی، اس کا لطف کیسا ہوگا، یہ کتنی عظیم نعمت ہوگی، اس زندگی کا کیا لطف ہوگا، یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے، اس کے لیے کیا خوب چناؤ اور انتخاب کیا جائے گا۔ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اس کے ذکر سے ہی دنیا میں اتنی پاکیزگی ہو، جس کے عفو درگزر سے آخرت اچھی بنے، جس کے دیدار سے ہی جنت خوبصورت لگے۔ نعمت و بری جنت کے شوق اور اشتیاق کے کیا ہی کہنے، جہاں پر فرزندان توحید اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے مزاح فرمائے گا، انہیں اوپر سے دیکھے گا، پھر ہر جمعے کو کافور کے ایک ٹیلے میں اہل جنت کے لیے عیاں ہوگا۔ تو جنتی اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب ہوں گے جتنی وہ دنیا میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتے تھے۔ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ان کی عمدگی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ محبت اور جلال سے بھرپور ہوگا۔ اللہ کے بندو، دیدار الہی کے متعلق گفتگو میں اتنی لذت ہے، حقیقی نظریں پڑھنے پر کتنی لذت ہوگی۔ ایسی نعمتوں کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرو۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے ملنے کا اشتیاق مانگتے ہیں جو کہ بنا کسی تکلیف کے ہو اور کسی آزمائش کے بغیر حاصل ہو جائے۔ دوسرا خطبہ، ہمہ قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ بیماریوں سے مایوس ہونے والوں کو بھی شفا دیتا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اتباع سنت نبوی کرنے والا ہی کامیاب و کامران اور ہدایت یافتہ ہوگا، اور نافرمانی کرنے والا گمراہی و تباہی اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو اور اسے اپنا نگہبان جانو، اسی کی اطاعت کرو اور نافرمانی مت کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ راست گوئی سے کام لو۔ سورۃ الاحزاب آیت 70۔ مسلمانوں، اپنی تیاری کر لو، زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنے وقت کی قدر کرو، کیونکہ خوشحالی، فراوانی، زندگی کی رونق اور خوشبو کے بعد موت، فنا اور بوسیدگی ہی حصے میں آئے گی۔ اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی جانب تیزی سے دوڑو۔ اس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 133۔ الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار۔
موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر ایک نے اس میں داخل ہونا ہے، لیکن دروازے کے بعد گھر کا علم نہیں کیسا ہوگا۔ الدار جنات عدن ان عملت بما یرضی الالہ وان فرطت فالنار۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو تو گھر ہمیشگی والی جنتیں ہوں گی، وگرنہ جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ ہما محلان ما للناس غیرہما فانظر لنفسک ما انت تختار۔ یہ دو ہی ٹھکانے ہیں، لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ملے گا، اب خود ہی دیکھ لو کہ تم اپنے لیے کیا منتخب کرتے ہو۔ احمد الحادی شفیع الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود و سلام بھیجو، جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پر اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، چاروں خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اور تابعین اور تبع تابعین سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا کریم و یا وہاب، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ دین دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے اپنے ممالک میں امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کے حق کے ذریعے تائید فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان دونوں کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما، ان دونوں کے اقدامات تیری رضا کے لیے بنا لے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے سرحدوں پر معمور عقیدہ توحید کے محافظ فوجیوں کے لیے فتح اور کامیابی مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے مدد اور نصرت کے ہم منتظر ہیں۔ یا اللہ تیری جانب سے مدد، نصرت اور فتح کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہماری افواج کی مدد کے ذریعے اہل ایمان کے سینوں میں ٹھنڈ پیدا فرما دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں مہنگائی، وبائی امراض، سود، زنا، زلزلوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں کی اسیری سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نفسانی شر سے تحفظ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہی فوری رحمت فرمانے والا ہے۔ یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں خصوصی رحمت عطا فرما، ہمیں تیرا تقوی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرا تقوی عطا کر کے خوشحال بنا دے اور ہمیں ایسا ڈرنے والا بنا دے کہ گویا تجھے دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ تمام مسلمان فوج